بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ششم، تاریخ، باب نمبر 3، پہلے دن کا کام، جنوبی ایشیا میں مسلمان، صفحہ نمبر 26، مسلمز ان ساؤتھ ایشیا۔ عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 2 میں ہم نے مغلیہ سلطنت اور دوسرے آریاؤں کا زمانہ پڑھا۔ آریاؤں کے زمانے میں ہم نے ان کا اصل وطن ہندوستان آمد اور پھر دیگر چیزیں پڑھیں۔ باب نمبر 3 میں ہم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد پڑھیں گے کہ مسلمان جنوبی ایشیا میں کیسے داخل ہوئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خشکی کے بہت بڑے خطے کو بر اعظم کہتے ہیں، اور دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، جن میں بر اعظم ایشیا بھی شامل ہے۔ اب جب ہم نے جغرافیہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے سمتیں پڑھی تھیں کہ 4 سمتیں ہوتی ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اب شمال اوپر کی طرف ہوتا ہے اور جنوب نیچے کی طرف، اسی طرح مشرق اور مغرب۔ تو جو علاقے جنوب کی طرف واقع ہوتے ہیں وہ جنوبی علاقے کہلاتے ہیں، اور جو شمال کی طرف واقع ہوتے ہیں وہ شمالی علاقے کہلاتے ہیں۔ اب ہمارا جو بر اعظم ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بر اعظم ایشیا۔ بر اعظم ایشیا میں جب ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں تو جو علاقے ایشیا کے جنوب میں، یعنی بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہیں، وہ جنوبی ایشیا کہلاتا ہے۔ تو وہاں پر مسلمان کیسے داخل ہوئے، اور وسط ایشیا یعنی ایشیا کے درمیان میں، جن میں کرغزستان، قازقستان، ترکمانستان اور دیگر ممالک شامل ہیں، تو جنوبی ایشیا میں مسلمان کیسے داخل ہوئے۔ باب کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تدریسی مقاصد ہمیشہ کی طرح جیسے پڑھتے ہیں، اور آپ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل اور رف کاپی اپنے ساتھ رکھیے، تاکہ جو بھی آپ کے اہم پوائنٹس ہیں آپ ان کو لکھتے جائیے۔ کسی بھی لائن سے آپ کو MCQs، آپ کے شارٹ کوسچن، خالی جگہ اور زبانی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے پوری توجہ سے آپ نے لیکچر سننا ہے اور اس کو بار بار ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تدریسی مقاصد بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب کے بعد آپ کیا باتیں سمجھ سکیں گے، کن پوائنٹس کو آپ بہتر طور پر یاد کریں گے، اور اس باب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ برصغیر خاص طور پر مکران، سندھ اور ملتان پر عرب حملوں کی وجوہات اور اثرات جان سکیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ اور ملتان کی فتوحات کی وضاحت کر سکیں۔ سلطان محمود غزنوی کی برصغیر پاک و ہند میں مہمات اور فتوحات کا جائزہ لے سکیں۔ سائنس، آرٹس اور فنون کی ترقی میں سلطان محمود غزنوی کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات، کارناموں اور مسلم حکومت کے قیام کے بارے میں بتا سکیں۔ سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان التتمش کے عہد میں مسلم سلطنت کے قیام اور استحکام کے بارے میں بتا سکیں۔ رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی اور سلطنت کے مسائل پر گفتگو کر سکیں۔ ناصر الدین محمود کے عہد کو بیان کر سکیں۔
بلبن کی ابتدائی زندگی اور حکومت کے بارے میں بتا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم برصغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 26۔ عربوں کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ ہندوستان سے مال و اسباب کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے۔ مصر اور شام ممالک ہیں اور یہاں سے تجارت ہوا کرتی تھی، اور وہ ہندوستان سے مال لے کے کن علاقوں میں جاتے تھے، کن ممالک میں جاتے تھے؟ مصر اور شام تک۔ تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ عربوں کے خوشگوار اور گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ اس کے بعد سندھ پر حملے کی وجوہات۔ اب سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ مسلمان سندھ کی طرف سے برصغیر میں داخل ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد جو ہوئی وہ سندھ کی طرف سے ہوئی۔ ہمارا جو صوبہ سندھ ہے وہاں سے مسلمان برصغیر میں داخل ہوئے۔ 703 میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ داہر کے ہاں پناہ لے لی۔ اس وقت سندھ کا راجہ داہر تھا، اور اس کے جو مکران کے گورنر تھے وہ سعید بن اسلم تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ یعنی حجاج بن یوسف نے وہاں جو اس وقت سندھ کا راجہ داہر تھا اس سے کہا کہ مکران کا جو گورنر قتل کر دیا گیا ہے اس کے قاتل نے تمہارے ہاں پناہ لی ہے، اس کو میرے حوالے کر دو۔ تو راجہ داہر نے بالکل منع کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم کا مطلب وہاں رہنے والے عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تجارتی سامان اور حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف لے کر جب دیبل، سندھ کا پرانا نام دیبل تھا، نیا نام سندھ ہے، لیکن جس وقت راجہ داہر، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم تھے اس وقت سندھ کا پرانا نام دیبل تھا۔ دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ حجاج بن یوسف ایک اچھا حکمران تھا اور گورنر تھا، اور اس کو تحائف بھیجے گئے تھے سری لنکا کی طرف سے، اور جب وہ آ رہا تھا جہاز، پانی کا جہاز تحفے تحائف لے کر آ رہا تھا، تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے، وہ اصل میں سرپرستی تھی ڈاکوؤں کو، راجہ داہر کی سرپرستی حاصل تھی، اور وہ بحری قزاق ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اور یہ پائریٹس بھی جنہیں کہتے ہیں، اور یہ لوٹ لیا کرتے تھے سمندری جو جہاز آ رہے ہوتے تھے سامان لے کر، ان کو لوٹ لیتے تھے، ان سے پیسے وغیرہ جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ سب۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ سمندری ڈاکوؤں سے مال واپس لیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو اس کے قابو سے باہر ہے۔ یعنی راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کو واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو قیدی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں میں ان کو واپس نہیں لوں گا، اور جس طرح بھی انہوں نے لوٹا ہے مال و اسباب میں واپس نہیں دلوا سکتا۔ حجاج بن یوسف کو جواب سن کر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے نوجوان داماد اور بھتیجے
محمد بن قاسم، یعنی محمد بن قاسم جن کا بار بار ذکر آتا ہے اور جنہوں نے بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا جو وہاں پر آغاز تھا بر صغیر میں، مسلمان جب آئے جنوبی ایشیا میں تو بر صغیر کی طرف سے محمد بن قاسم نے ان کا اس لشکر کی سرپرستی کی تھی، اور محمد بن قاسم لے کر آیا تھا وہ لشکر، اور وہ کون تھا؟ حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا اور بھتیجا بھی تھا، تاکہ راجہ داہر کو سزا دی جا سکے۔ یعنی حجاج بن یوسف نے غصے میں آ کر اپنے داماد اور بھتیجے سے کہا کہ جاؤ اور ایک لشکر لے کر جاؤ، اور محمد بن قاسم کو یہ آرڈر دیا کہ تم جاؤ اور ایک لشکر اپنے ساتھ لے جاؤ اور راجہ داہر کو سخت سزا دو۔ دیبل سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم 712 میں مکران کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی محاصرہ کرنے کا مطلب ہے ارد گرد سے گھیر لینا، چاروں طرف سے گھیر لینا۔ یعنی محمد بن قاسم 712 میں اپنے لشکر کے ساتھ مکران کے راستے دیبل داخل ہوا اور پھر چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا دیبل کو۔ دیبل کراچی کے پاس سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، راجہ داہر کو دریائے مہران سندھ مت عبور کرنے دینا۔ راجہ داہر کو دریائے مہران یعنی سندھ عبور مت کرنے دینا، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا۔ اب یہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ ایک تو ان کو سندھ پار کرنے نہ دینا، دریائے سندھ پار نہ کرنے دینا، اور دوسرا دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا، لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنا اور سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنا۔ محمد بن قاسم نے ان ہدایات پر عمل کیا اور فتح حاصل کی۔ دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس پر ان کا سرخ جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمانوں نے جب منجنیق چلائی، منجنیق ایک توپ کا نام ہے، ایک اس طرح کے گولے برسانے، توپ تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ ایک گولے برساتی تھی، پتھر برساتی تھی۔ یہ ایک ایسی پرانے وقتوں کا ایک ایسا تیار کردہ مشین تھی جس سے بھاری پتھر دشمن کے اوپر برسائے جاتے تھے اور جس سے کافی نقصان ہوتا تھا۔ اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ قلعے کی دیواروں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہاں پر موجود جو سپاہی ہیں وہ زیادہ نقصان ہو ان کا اور دشمن کی فوج زیادہ تباہی کا شکار ہو جائے۔ تو ایک پتھر جھنڈے پر جا لگا، جھنڈا نیچے گر گیا اور ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد راجہ کی فوج قلعے سے باہر آ کر لڑنے لگی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور قلعے پر قبضہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ راجہ داہر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں مارا گیا۔ مسلمانوں کو بحری ڈاکوؤں کی قید سے رہائی ملی اور ان کو سخت سزا دی گئی۔ 712 میں سندھ مکمل طور پر فتح ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا، اور راجہ داہر جو تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور جب راجہ داہر بھاگ گیا تو جو بحری ڈاکو سامان لوٹ کر اور لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے انہوں نے نہ صرف سامان واپس کیا بلکہ جو لوگ قیدی کیے گئے تھے ان کو بھی رہا کر دیا۔ اب ہے ملتان کی فتح۔ اس دور میں ملتان کا صوبہ بھی راجہ داہر کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ شہر تجارت کا مرکز اور مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کا حکمران راجہ داہر کے بھائی کا بیٹا تھا۔ جب سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا تو اس نے
اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی۔ کس نے جان بچائی؟ راجہ طاہر کے بھتیجے نے۔ اب وہ وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد بن قاسم اب چونکہ سندھ پر آیا ہے، اور سندھ سے پھر ہوتا ہوا آہستہ آہستہ ملتان پہنچا، اور ملتان میں راجہ طاہر کے جو بھتیجے کی حکومت تھی اس نے مقابلہ تو کیا مسلمان لشکر کا، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے بھاگ کر جان بچائی۔ ملتان سے محمد بن قاسم کو بے شمار مال و دولت ملی، جس کا کافی حصہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اور باقی حصہ حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا۔ اس فتح سے حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا۔ اب یہاں پر حجاج بن یوسف جو کہ ان کے داماد تھے محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، تمام مال غنیمت کچھ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا، اور اس فتح سے کہ ملتان بھی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گیا، اور اس بات سے حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا۔ اثرات، کیا اثرات مرتب ہوئے؟ راجہ طاہر کی شکست کے بعد سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا۔ محمد بن قاسم نے فتح سندھ کے بعد مساوات اور عدل کا نظام رائج کیا۔ راجہ طاہر ایک بہت ہی ظالم حکمران گزرا تھا جس نے تمام لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے، اور اس کے جانے کے بعد لوگوں نے محمد بن قاسم کو بہت زیادہ اس کی آمد سے خوش ہوئے، اس کا خیر مقدم کیا، اور کیونکہ وہاں پر محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد مساوات یعنی برابری کا اور عدل و انصاف کا نظام رائج کیا، جس سے ہندو معاشرہ بہت متاثر ہوا تھا۔ نچلی ذات کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق اور رواداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے تعلیم دینے کے لیے مدرسے کھولے، ہندی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے گئے۔ فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کار سندھ میں آباد ہو گئے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ آپ کے یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلمان کس طرح داخل ہوئے اور برصغیر میں عربوں کی آمد کیسے ہوئی، سندھ پر حملے کی کیا وجوہات تھیں، راجہ طاہر اور حجاج بن یوسف کی آپس میں انبن، اور حجاج بن یوسف کیونکہ ایک عادل حکمران تھا، اچھا گورنر تھا، اس نے راجہ طاہر کی سرزنش کی اور برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سے درخواست بھی کی، لیکن اس نے یکسر ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور بھتیجے یعنی محمد بن قاسم کو ایک لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ سندھ جس کا پرانا نام دیبل تھا، جب محمد بن قاسم وہاں پہنچا اور اس نے حملہ کیا اور محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، مکران کے راستے سے جب وہ پہنچا، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو انسٹرکشنز دیں کہ کس طرح راجہ طاہر کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور حجاج بن یوسف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم سنی میں محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کا مقابلہ کیا اور ایک بڑی جنگ کے بعد اس کو شکست دی، اور اس کی شکست کے بعد وہاں پر جو بحری ڈاکو تھے جنہوں نے مال و دولت کے ساتھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا تھا، ان کی آزادی ہوئی، ان کو رہائی ملی، اور پھر سومناتھ کے مندر اور ان کے جھنڈے کے گرنے سے ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ راجہ طاہر بھی میدان سے بھاگ کر فرار ہوا اور بعد میں مارا گیا۔ اس طرح سندھ کو فتح کر لیا گیا 712 میں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم ملتان کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہ فتح کے لیے اس نے اپنا لشکر لیا اور چل پڑا۔ وہاں پر اس وقت راجہ طاہر کے بھتیجے کی حکومت تھی، اور جب اس کو پتہ چلا کہ محمد بن قاسم اس کی طرف آ رہا ہے تو پہلے تو اس نے محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی، اور اس طرح محمد بن قاسم ملتان پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں بھی اسلامی حکومت کا قیام ہوا۔ اس کے بعد
وہاں سے حاصل ہونے والی کافی دولت جو محمد بن قاسم کے ہاتھ لگی اور ملتان مرکز بن گیا تجارت کا اور صنعت کا، بہت سے صنعت کار اور تجارت کرنے والے تاجر، اچھے تاجر وہاں آ کر آباد ہوئے، اور حاصل ہونے والی رقم کو محمد بن قاسم نے سپاہیوں میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے سسر اور یعنی ان کے تایا بھی تھے اور سسر بھی تھے تو ان کو بھیج دیا حجاج بن یوسف کو، جس سے وہ بہت خوش ہوا۔ اور اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے سندھ اور ملتان پر محمد بن قاسم کی جب فتح ہوئی تو لوگوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی ایک ظالم اور جابر حکمران راجہ داہر سے جان چھوٹ گئی، اور کچھ جو وہاں پر ہندو آباد تھے نچلی ذات کے، ان کو بہت ہی اچھا اخلاق لگا، کیونکہ محمد بن قاسم نے بہت ہی زیادہ مساوات اور رواداری کا مظاہرہ کیا اور اپنے اخلاق سے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان بھی کیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک بہت اچھا نظام مرتب کیا، اور اس کے بعد بہت سے تعلیمی جو کام تھے اس میں نمایاں ترقی ہوئی، جس میں ہندی کتابوں کے عربی ترجمے کیے گئے، تاجر اور صنعت کاروں نے سندھ میں آباد ہونا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں میں عربوں کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے، یعنی میں نے پوری ایک سمری بیان کر دی جو ہم نے اب تک پڑھا پہلے دن کے کام میں۔ تو آپ اس کو بار بار سنا کیجئے، اور بار بار، کیونکہ یہ چیزیں سب نئی ہیں آپ کی، آپ ایک کہانی کی صورت میں ان کو سنا کیجئے، بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھا کیجئے ویڈیو کو، اور اپنی جب کتاب سے آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو جب پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے سنا ہے اور اس کے بارے میں یہاں پہ یہی لکھا ہے، کیونکہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو اور آپ اس کو بآسانی یاد کر لیں۔ یہاں جتنے بھی آپ کے سامنے یہ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود سے بنائے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کے یاد رہیں اور آپ آسانی سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ تو آپ کو میں جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کے لیے MCQs، خالی جگہ، شارٹ کویسچن اور زبانی سوالات بھی تیار کیجئے، تو یہاں آپ کے پہلے دن کا کام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرے دن کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلمان، اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت پڑھیں گے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی میں پیدا ہوا۔ وہ غزنی کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ یہاں پر کچھ الفاظ آپ کو نئے لگیں گے، اس لیے میں نے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے وہ آپ کے سامنے رہیں۔ اب یہاں پر سبکتگین، یہ نیا لفظ ہے، سبکتگین، اس کا بیٹا تھا سلطان محمود غزنوی، اور اس کو غزنوی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو غزنوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزنی میں پیدا ہوا، علاقے کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اس شہر کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ غزنوی یعنی غزنی میں پیدا ہوا تو غزنوی کہلایا۔ سلطان محمود غزنوی غزنی میں پیدا ہوا۔ وہ غزنی کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 997 میں 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا یعنی اس نے اپنا عہد حکومت کا آغاز کیا، اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا بہادر اور حوصلہ مند بادشاہ تھا۔ اس نے انتظام سلطنت اور جنگی امور میں خاصی مہارت حاصل کی۔ اب یہاں پر آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کے لیے کچھ پوائنٹس لکھ دیے ہیں، کیونکہ ایک پیراگراف میں آپ بے شک یہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہر ایک لائن میں ایک اہم بات موجود ہے، اور یہاں پر آپ کو ہر لائن کی ایک ہیڈنگ، ایک ٹاپ لائن نظر آ رہی ہوگی۔ اس نے 33 سال جنگی مہمات میں گزارے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 17 حملے کیے اور 17 کے 17 مار کے اس کے کامیاب رہے۔ سومناتھ
ہندوؤں کا مشہور اور مقدس مندر تھا، یعنی اتنا مقدس تھا وہ، اتنا ان کے لیے قابل احترام تھا، اور سب سے بڑا مندر تھا سومناتھ کا۔ تو ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سومناتھ پر حملہ کرنے والا خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہاں پر بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ بت جو تھے بہت پاورفل تھے، اور جو بھی ان پر حملہ کرے گا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود تباہی کا شکار ہو جائے گا، ایسا ان کا ماننا تھا۔ جب محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس مندر میں بے شمار دولت موجود تھی۔ دیوتاؤں کی مورتیوں پر ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات جڑے ہوئے تھے۔ شمالی ہندوستان کے کئی راجے اس مندر کو بچانے کے لیے بڑی فوج لے کر آئے، لیکن ناکام ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے خدا تھے اور وہ ان کو پوجتے تھے۔ تو ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے وہ اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے، اپنے پتھروں کی حفاظت کے لیے وہاں پر اپنے لشکر کے لشکر لے کر آئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پجاری کون ہوتے ہیں؟ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، مندر کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو ان کے بتوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں۔ پجاریوں نے سلطان کو بڑی تعداد میں جواہرات اور مال و دولت کی پیشکش کی تاکہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑا جائے۔ وہ سب سے بڑا بت تھا، بتوں میں سب سے بڑا بت تھا، اور ان کی کوشش تھی ہندوؤں کی کہ یہ بت نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو ان کا خیال تھا ان کا دھرم تھا وہ ختم ہو جائے گا، ان کا جو مذہب تھا اس کا صفایا ہو جائے گا، ایسا ان کا ماننا تھا کہ سلطان اس بت کو نہ توڑے۔ اور انہوں نے اس کو رشوت کے طور پر بہت سی مال و دولت دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو جواب کیا دیا سلطان نے؟ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ یہ ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو سلطان محمود غزنوی نے لکھا، اور آج بھی یہ ہسٹری میں اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے کہ میں بت شکن ہوں۔ شکن کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ میں بت توڑنے والا ہوں، بت فروخت کرنے والا نہیں۔ سلطان محمود کے برسر اقتدار آنے کے بعد غزنوی سلطنت میں خوب وسعت ہوئی۔ اب جہاں بھی آپ کو غزنوی سلطنت نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جس سلطنت کا آغاز کیا تھا، اور کیونکہ وہ غزنی کا رہنے والا تھا اس مناسبت سے اسے غزنوی کہا جاتا تھا۔ تو جہاں بھی یہ غزنی حکومت آئے، غزنوی سلطنت آئے، تو آپ پہچان لیجئے گا کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس نے ملتان، ترکستان اور وسط ایشیا کی مہمات میں فتح حاصل کی۔ وسط ایشیا، جیسے میں آپ کو پہلے دن کے کام میں بیان کر چکی ہوں کہ جنوبی ایشیا یعنی وہ ایشیا کا وہ حصہ جو جنوب کی طرف واقع ہے، وہ جنوبی ایشیا، اور وسط ایشیا یعنی درمیان میں، براعظم ایشیا کے درمیان میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ وسط ایشیائی ممالک کہلاتے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے ترکستان کا یہاں ذکر مل رہا ہے کہ وسط ایشیا کی مہمات میں فتح حاصل کی۔ پنجاب کے ہندو راجا جے پال نے محمود غزنوی کی تخت نشینی کے وقت غزنی پر حملہ کر دیا۔ پنجاب کے اس کے بعد محمود اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ محمود نے جے پال کو عبرت ناک شکست دی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آنند پال بہت سے ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کر 3 لاکھ فوج لے کر محمود غزنوی کے مقابلے میں آیا، لیکن شکست کھائی۔ اب یہاں پر اس وقت پنجاب کا راجا کون تھا؟ جے پال تھا۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت تیزی سے وسعت اختیار کر رہی ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس نے بہت سے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر، ہندو راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی پر حملہ کیا، اور وہاں اس کا بیٹا
اس حملے کا نگران تھا انند پال، راجہ جے پال کا بیٹا انند پال. اس نے حملہ کیا غزنی پر لیکن شکست کھائی. محمود کے دور میں علوم و فنون میں ترقی، کیونکہ اس کا نام بہت بڑا ہے اس لیے محمود ہی لکھا ہوا ہے سب جگہ. اور سلطان محمود غزنوی کے دور میں علوم و فنون کی ترقی اب ہم پڑھیں گے. سلطان محمود غزنوی علوم و فنون کا قدردان تھا. اس نے فارسی زبان کی ترقی کے لیے قابل قدر کام کیا. اس نے غزنی میں بہت سے مدارس قائم کیے اور علم و ادب کی خوب سرپرستی کی. اس کے دربار میں 400 سے زائد شاعر اور ادیب تھے، جن میں فردوسی اور البیرونی جیسے باکمال لوگ بھی شامل تھے. اس نے غزنی میں ایک عالی شان لائبریری بنائی. اس کے عہد میں غزنی علم و ادب کا مرکز بن گیا. سلطان شاندار عمارات بنوانے میں بھی دلچسپی لیتا تھا. عزیز طلباء طالبات، یہ بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری میں نے آپ کو ہیڈنگز کے صورت میں محمود کے دور میں علوم و فنون کی ترقی کے انڈر یہ ہیڈنگز بنائی ہیں کہ غزنی میں مدارس، یعنی غزنی میں مدارس کھولے گئے. اور اس کے بعد یہاں پر اب آپ جو ایک بہت ہی اہم چیز پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے دربار میں 400 سے زائد، کتنے؟ 400 سے زائد شاعر اور ادیب تھے، جن میں فردوسی اور البیرونی جیسے باکمال لوگ بھی شامل تھے. اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر میں آپ کو فردوسی اور البیرونی کے بارے بتاتی چلوں کہ فردوسی ایک فارسی شاعر اور ادیب تھا. اس نے بہت سی کتابیں لکھیں، جس میں سب سے مشہور کتاب اس کی شاہ نامہ آج تک مشہور ہے، اور بہت ہی قابل عالم اور بہت ہی اچھی شاعری کرنے والا فارسی شاعر تھا. دوسرا نام جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ البیرونی ہے. البیرونی ایک بہت ہی مشہور محقق اور سائنسدان تھے. تحقیق کرنے والے کو، ریسرچ کرنے والے کو محقق کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک فلسفی، کیمیا دان، جغرافیہ دان، ریاضی دان، ماہر فلکیات، ماہر انسانیات، مورخ، مترجم، ماہر دواساز اور مصنف بھی تھے. تو البیرونی اور فردوسی جیسے لوگ محمود غزنوی کے درباری تھے، اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، بہت عالم فاضل تھے، اور یہ درس و تدریس میں بھی شانہ بشانہ رہے. انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں علم پھیلانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے تاکہ وہ ان کے اندر نئی روح پھونک سکیں، ان کے اندر علم کا نور پھیلا سکیں. تو یہ اس دور کے ایسے عالم فاضل تھے، علماء تھے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، جن میں فردوسی اور البیرونی ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت باکمال لوگ تھے. اس نے غزنی میں ایک عالیشان لائبریری بنائی. اس کے عہد میں غزنی علم و ادب کا مرکز بن گیا. سلطان شاندار عمارات بنوانے میں بھی دلچسپی لیتا تھا. اس نے غزنی میں عالیشان مسجد تعمیر کروائی. اساتذہ اور طلباء کے وظیفے مقرر کیے. سلطان نے ہر گاؤں اور قصبے میں انصاف کے لیے قاضی مقرر کیے. پیمائش اور وزن کے پیمانوں کی نگرانی کی جاتی تھی، یعنی ناپ تول میں صحیح، تمام کام صحیح چل رہے ہیں، کوئی ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا، اور پیمانے کس طرح ہیں، وزن کس طرح کیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں کی نگرانی کے لیے اس نے قاضی مقرر کیے ہوئے تھے. اس کے دور میں فارسی زبان کی اہمیت بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ یہ فارسی زبان کا دلدادہ تھا اور عراق میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے وہاں پر بولی جانے والی زبان فارسی تھی. تو اس لیے وہاں پر اس نے فارسی زبان کو بہت زیادہ ترویج کی، فارسی زبان کی، اور عربی کو اس نے ایک مذہبی زبان کی حیثیت سے رکھ دیا تاکہ زیادہ ڈومیننٹ لینگویج فارسی ہو اور بعد میں عربی زبان کو اہمیت دی جائے. اس دور میں عالم اور عظیم سائنسدان البیرونی نے کتاب الہند میں ہندوستان کے لوگوں کی طرز زندگی اور رسم و رواج پر روشنی ڈالی.
روشنی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہم پہلوؤں کے اوپر اس نے نشاندہی کی کہ کیا کیا اہم باتیں ہیں، کس طریقے سے وہ رہا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے طرز زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے، کس طرح ان کا دور حکومت تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر فارسی زبان و ادب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روح پھونکنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے علم پھیلانے کا کام لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت پڑھا کہ وہ غزنی میں پیدا ہوا، سبکتگین کا بیٹا تھا، 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، جنگی امور میں ماہر تھا، بہت ہی زیادہ بہادر اور دلیر تھا۔ اس وقت ہندوؤں کا سب سے بڑا بت سومناتھ ہوا کرتا تھا، اور مندر میں اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور ان کا ماننا تھا ہندوؤں کا کہ سومناتھ پر حملہ کرنے والا خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا اور وہاں پر سب سے بڑے بت کو توڑ دیا، جس سے پہلے ہندوؤں نے بہت زیادہ سلطان کو آفرز کیں کہ تم ہم سے پیسہ لے لو اور یہاں اس بت کو نہ توڑو، لیکن سلطان نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں، یعنی اس نے کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دور میں علوم و فنون کی ترقی ہونا شروع ہو گئی، غزنی میں مدارس قائم کیے گئے، اور فردوسی اور البیرونی جیسے علماء اور فاضل اساتذہ کرام کی سرپرستی میں علم کی روشنی پھیلائی گئی، اور فن تعمیر میں بھی محمود غزنوی نے خاصی دلچسپی ظاہر کی، بہت خوبصورت مساجد تعمیر کروائی گئیں، انصاف کے لیے قاضی مقرر کیے گئے، ناپ تول اور وزن کے پیمانوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فارسی زبان کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور عربی کو مذہبی زبان کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد مختلف ادباء نے اپنی تصانیف کے ذریعے مسلمانوں میں علم کی نئی روح پھونک دی، جس میں البیرونی نے اپنی کتاب الہند اور فردوسی نے اپنی کتاب شاہنامہ کے ذریعے مسلمانوں کو بہت علم سے آراستہ کیا اور ان میں علم کی نئی روح پھونکی۔ تو یہ آپ کے دوسرے دن کا کام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تیسرے دن کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلمان، اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن کے کام میں ہم غوری خاندان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن کے کام میں ہم نے غزنوی خاندان کو پڑھا، اور غزنوی کیوں کہا گیا یہ بھی آپ کو بیان کیا گیا، اور آج ہم پڑھیں گے غوری خاندان۔ صفحہ نمبر 30۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد 1173 میں غوری خاندان حکمران بنا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ہندوستان میں مسلم حکومت کا بانی کہا جاتا ہے۔ محمد غوری اپنے بھائی کی وفات کے بعد 1203 میں تخت نشین ہوا۔ اس خاندان کا تعلق غور سے تھا، جو افغانستان میں غزنی اور ہرات کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اسی علاقے کی نسبت سے انہیں غوری کہا جاتا ہے۔ جس طرح غزنوی خاندان کو غزنوی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ غزنی میں پیدا ہوا تھا، سلطان محمود غزنوی، تو اس لیے اس کو غزنوی کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پر سلطان شہاب الدین محمد کو غوری اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ غور میں پیدا ہوا، اور غور ایک جگہ کا نام ہے جو غزنی اور ہرات کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ہے، اسی نسبت سے اسے غوری کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے فتوحات کی، ملتان کو فتح کیا 1175 میں، سندھ 1178 میں،
پنجاب 1187 میں اور سرہند 1191 میں۔ اب سب سے پہلے جو اس کی فتح ہمارے سامنے آئے گی وہ ترائن کی پہلی جنگ، اگرچہ اس میں اس کو شکست ہوئی تھی لیکن اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہوا، اس نے اپنی ہمت جٹا کر اپنی فوج کو دوبارہ ترتیب دیا اور پھر ترائن کی دوسری جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ کس طرح؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ ترائن کی پہلی جنگ 1191۔ ترائن ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کا نام آج کے دور میں ہریانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں، اس علاقے میں وہاں پر جنگ ہوئی تھی کس کی؟ سلطان شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج ان کے درمیان میں۔ اور پہلی جنگ کیا ہوا؟ ہندوستان کے ایک حکمران پرتھوی راج نے سرہند کو واپس لینے کے لیے، سرہند ایک شہر تھا، اس کو واپس لینے کے لیے ہندو راجاؤں سے مل کر سرہند پر حملہ کیا۔ شہاب الدین محمد غوری مقابلہ نہ کر سکا اور سرہند پر دوبارہ پرتھوی راج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیے کہ 1191 میں ہی سرہند کو فتح کیا تھا سلطان شہاب الدین غوری نے، لیکن وہاں پر پرتھوی راج نے دوبارہ جب حملہ کیا شہاب الدین غوری پر تو شہاب الدین غوری کی وہ جو فوج تھی وہ مقابلہ نہ کر سکی اور اسے شکست ہوئی۔ وہ لاہور پہنچا اور یہاں سے غزنی روانہ ہو گیا۔ کون روانہ ہو گیا؟ شہاب الدین غوری واپس چلا گیا۔ ترائن کی دوسری جنگ 1192، یعنی پورے ایک سال بعد 1191 میں ہریانہ میں ترائن میں پہلی جنگ ہوئی اور پھر پورے ایک سال بعد 1192 میں اسی مقام پر دوسری جنگ ہوئی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ترائن کی پہلی جنگ کی شکست کا بہت افسوس ہوا، چنانچہ اس نے ایک سال تیاری کی اور 1192 میں دوبارہ ترائن کے میدان میں اترا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک حکمت عملی کے تحت فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ شروع کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد ترائن کی اس جنگ نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور ہندوستان میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پرتھوی راج کو شکست ہوئی اور وہ جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں مارا گیا۔ یعنی پہلی جنگ میں اگرچہ شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور ایک سال تیاری کے بعد دوبارہ سے پرتھوی راج پر حملہ کیا سرہند کو واپس لینے کے لیے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ قنوج پر حملہ 1194۔ محمد غوری نے 1194 میں قنوج پر حملہ کیا اور راجہ جے چند کو شکست دی۔ کارنامے: سلطان نے امن و امان قائم کیا اور رعایا سے اچھا سلوک کیا، یعنی جو علاقے فتح کیے، جن پر حملہ کیا، جو شہر اور سلطنتیں اس کے زیر نگیں آئیں، وہاں کے لوگوں سے اس نے بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ اس نے ملکی و مالی انتظام کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے فوجی امور کو بہتر بنایا، ملک میں سڑکوں کو محفوظ کیا۔ دہلی میں اس کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ یہ تو پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو بھی سلطان تخت نشین ہوتا تھا، بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا، اس کے نام کا خطبہ جمعے میں اس کا نام لے کر پڑھا جاتا تھا۔ سلطان نے ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کی اور ہندوؤں کی اجارہ داری ختم کر دی، یعنی ہندو جو بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے تھے، ہر چیز پر قابض ہو گئے تھے، اس نے ہندوؤں کے تمام اثر و رسوخ کو ختم کیا اور مسلم حکومت کی ایک مضبوط اور منظم شکل میں تشکیل کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خاندان غلامہ۔ خاندان غلامہ کو خاندان غلامہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سلطان محمد غوری، جس کا ابھی ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، سلطان شہاب الدین غوری، اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی،
ٹھیک ہے. اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے ترک غلاموں کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا. جو ترکی کے لوگ تھے، جو اس کے درباری بھی تھے اور اس کے قریب بھی تھے، ان غلاموں کو وہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا. سلطان شہاب الدین غوری کے بعد اس کی سلطنت کی باغ ڈور اس کے غلاموں کے ہاتھ میں آئی. جیسے ہی سلطان شہاب الدین غوری کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے تخت نشینی کے لیے کسی نہ کسی کو تو منتخب کرنا تھا. تو چونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد یعنی کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ملک کے نظام کو، ملک کی باغ ڈور کا مطلب ہے ملک انتظام سلطنت کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو تخت نشین کرنا تھا. تو اس کی باغ ڈور اس کے غلاموں کے ہاتھ میں آئی. اس لیے اس دور کو دور خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت تو سلطان شہاب الدین غوری کے غلام تھے ترک، اور ان کو اس نے بہت زیادہ پیار، محبت اور اپنی اولاد کی طرح پالا. تو جب وہ تخت نشین ہوئے تو ان کو نام کیا دیا گیا؟ خاندان غلامہ، یعنی غلاموں کا خاندان. اگرچہ وہ تخت نشین بھی ہو گیا لیکن اس دور کو دور خاندان غلامہ کہا جاتا ہے. اس خاندان کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا. یعنی سلطان شہاب الدین غوری کے بعد کون تخت نشین ہوا؟ سلطان قطب الدین ایبک. ترائن کی جنگ کے بعد سلطان محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو برصغیر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا. سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک 1206 میں سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا. وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا اور ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا. اس نے مفتوحہ علاقے یعنی وہ علاقے جو فتح کر لیے تھے، ان علاقوں کے نظم و نسق یعنی ڈسپلن، ایڈمنسٹریشن اور تمام قسم کے انتظامات اور وہاں پر امن و امان کی بحالی کی طرف خصوصی توجہ دی. سلطان قطب الدین ایبک ایک مدبر حکمران تھا، ایک بہت ہی زیادہ سیریس اور بہت سنجیدہ اور بہت غور و فکر کرنے والا انسان تھا اور حکمران تھا. اس نے ترک امراء اور فوجی سرداروں کو بلند مقام اور دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. یہ کیونکہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ حکمت عملی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو جتنے بھی حکمران گزرے ہیں انہوں نے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ، چاہے وہ دینی علماء تھے، فقہاء تھے یا کوئی بھی تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ ان میں پاور پیدا ہو سکے. اس نے طاقتور امراء سے رشتے ناطے قائم کیے. اس نے سندھ اور ملتان کے حکمران ناصر الدین قباچہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اس نے عدل و انصاف قائم کیا. اس نے ہندوؤں سے بھی اچھا سلوک کیا. اس نے تمام ناجائز اور غیر شرعی ٹیکس ختم کر دیے. سلطان کو فن تعمیر سے بڑا لگاؤ تھا. اس نے بہت سی عمارات بنوائیں، لیکن دہلی میں مسجد قوت الاسلام، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے یہاں پر قطب الدین ایبک کا مزار بھی بنا ہوا ہے اور یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جن کا تذکرہ میں ابھی کر رہی ہوں. قوت الاسلام اور قطب مینار خاص اہمیت کے حامل ہیں. قطب مینار کے قریب خواجہ قطب الدین کا مزار ہے، اس وجہ سے اس کو قطب مینار کہتے ہیں. قطب مینار کی بلندی تقریباً 78 میٹر ہے. قطب الدین ایبک 1210 میں لاہور میں چوگان کہتے ہیں پولو کو، جو گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلی جاتی ہے. آپ اکثر ڈاکیومنٹریز میں بھی دیکھتے ہوں گے، پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا. اس کا مقبرہ انارکلی لاہور میں ہے. سلطان شمس الدین التتمش، جی یہ نیا لفظ ہے، آپ دوبارہ سن لیجئے. سلطان شمس الدین التتمش. سلطان شمس الدین التتمش ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا اور قطب الدین ایبک کا
ایک غلام تھا۔ اب کیونکہ یہ دور خاندان غلامہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر خاندان غلامہ یعنی غلاموں کے خاندان کی حکومت کا ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ بہت دلیر اور مہم جو تھا۔ اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اسے فروخت کر دیا۔ بعد میں سلطان قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ سلطان نے اسے بدایوں، یہ جگہ کا نام ہے، آپ نے پہلے پڑھا ہوگا یا آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تو کچھ لوگ جو وہاں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بدایونی کہلاتے ہیں اپنے علاقے اپنے شہر کی مناسبت سے۔ تو یہ بدایوں ایک شہر کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ بدایوں کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد التتمش شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ سلطان التتمش نے جب حکومت سنبھالی تو اسے بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ صوبہ بنگال نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سندھ اور ملتان میں ناصر الدین قباچہ نے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی۔ تاج الدین یلدوز نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ راجپوت سرداروں نے بھی سرکش ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان حالات میں التتمش نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ بروئے کار لانا یعنی استعمال میں لاتے ہوئے، تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پا لیا۔ اس نے بکھرے ہوئے علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ دراصل یہ کیونکہ خاندان دور غلامہ ہے اور دور خاندان غلامہ، تو اس میں تمام حکومت آپ یہ دیکھیے کہ شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک اور پھر اس کے آگے غلام التتمش، یعنی یہ غلام در غلام یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور حکومت کرنے کے دوران بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کو، بہت سے سرکشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، بغاوت نے جنم لینا شروع کر دیا، لیکن بہت ہی زیادہ حوصلہ مندی، جوان مردی اور اپنے فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے تمام مسائل پر قابو پا لیا اور تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ سلطان التتمش نے دہلی میں مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار مکمل کیا۔ سلطان التتمش پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے عربی طرز کے معیاری سکے جاری کیے۔ وہ علوم و فنون کا قدردان تھا۔ اس نے رعایا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ سلطان نے اپنے دور حکومت میں اپنے وفاداروں کی ایک مجلس بنائی جو بادشاہ کو مشورے دیتی تھی۔ مجلس میں شامل لوگوں کو امراء چہلگان یعنی 40 امراء کہا جاتا تھا۔ ایک ایسی جماعت، ایک ایسی مجلس اس نے بنائی، ایک ایسا گروپ بنایا لوگوں کا جو 40 لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہ 40 لوگ عام لوگ نہیں تھے بلکہ بہت ہی زیادہ عالم فاضل تھے، اور یہ ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پہ کام کرتے تھے، بادشاہ کو مشورے دیتے تھے، یعنی التتمش کو مشورے دیتے تھے کہ اس طرح کرو، ایسے اسٹریٹجی اختیار کرو وغیرہ۔ تو ان کو 40 امراء یعنی 40 لوگوں کی جو مجلس تھی اس کو امراء چہلگان یعنی 40 امراء کہا جاتا تھا۔ سلطان التتمش نے 1235 میں وفات پائی۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی۔ سلاطین کے عہد میں، سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلاطین کے عہد میں رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھیں جو تخت پر بیٹھی۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں سلطان کے امور میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی عدم موجودگی میں امور سلطنت چلاتی تھی۔ سلطان التتمش کی وفات کے بعد دہلی کے عوام نے رضیہ سلطانہ کو 1236 میں دہلی کے تخت پر بٹھایا۔ مسائل یعنی رضیہ سلطانہ کو کیا مسائل پیش آئے؟ جب رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی تو ترک امراء نے اس کی سخت مخالفت کی، جبکہ دہلی کے عوام نے
آخری وقت تک رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا۔ وہ انتظامی معاملات کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے مشکل حالات میں مسائل پر قابو پایا۔ صوبوں کے گورنروں نے بغاوت کر دی اور ہندوؤں نے سرکشی کی۔ سرکشی کرنا یعنی حکم ماننے سے انکار کر دینا، کیونکہ یہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے لیے بہت ہی زیادہ حد تک محسوس کی، بے عزتی محسوس کی کہ ہم ایک عورت کا حکم کیوں مانیں، حالانکہ یہ بہت سمجھدار تھی اور باعمل تھی اور بہت زیادہ فہم و فراست رکھتی تھی، یہاں تک کہ اپنے والد جو التتمش تھا اس کی غیر موجودگی میں بہت اچھے طریقے سے نظام حکومت کو چلاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کر کے بغاوت کو ختم کر دیا۔ اس نے ایک باغی ترک امیر ملک التونیا سے شادی کر کے باغیوں سے مقابلہ کیا اور مگر شکست کھائی۔ اس نے ایک باغی یعنی ترک میں جو بغاوت شروع ہوئی تھی ترکیوں کی طرف سے وہاں پر التتمش کی حکومت میں رضیہ سلطانہ کے بعد، تو ایک باغی تھا، ترک باغی تھا، اس کا نام تھا ملک التونیا۔ اس سے رضیہ سلطانہ نے شادی کی اور اس نے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ نے صرف 4 سال تک حکومت کی، لیکن اس نے بڑی قابلیت سے تمام انتظامی خرابیوں کو دور کیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام شاہ 1240 سے 1242 تک حکمران رہا۔ یعنی التتمش کا ایک بیٹا جو رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا معز الدین بہرام شاہ، اس نے بھی حکومت کی، صرف 2 سال حکومت کی۔ بہرام شاہ کے بعد رکن الدین کا بیٹا سلطان مسعود تخت نشین ہوا۔ وہ جلد ہی عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ عیش و عشرت یعنی بہت کیئر فری لائف، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ انتظام حکومت چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن جس طرح شہاب الدین غوری نے بہت زیادہ حوصلہ مندی سے حکومت کی، اس کے بعد اس نے اپنے غلاموں کو بھی بہت اولاد کی طرح پالا اور اپنے انتظام سلطنت کو دیکھا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک آیا، قطب الدین ایبک کے بعد اس کا غلام التتمش تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد التتمش کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ، اور رضیہ سلطانہ کے بعد 2 سال تک اس کے بھائی بہرام شاہ نے حکومت کی۔ لیکن جب سلطان مسعود تخت نشین ہوا تو اس نے اچھے طریقے سے انتظام حکومت نہیں چلائے اور وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا، آسائشوں میں پڑ گیا اور بہت ناکام ہوا، جس کے باعث 1246 میں اس کے چچا ناصر الدین نے حکومت سنبھال لی۔ تو یہاں پر ناصر الدین نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو اس کے حکومت لینے کا کیا وجوہات بنی اور یہ کس طریقے سے اس نے حکومت کی، یہ آپ ابھی اگلی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پڑھا کہ خاندان غلامہ اور اس سے پہلے غوری خاندان دراصل کیا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری غزنی میں جب حکومت کا زوال ہوا، غزنوی حکومت کا زوال ہوا، اس کے بعد یہ تخت نشین ہوا، اور کیونکہ یہ غور میں پیدا ہوا تھا اس کی مناسبت سے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کہا جاتا ہے، اور بہت بہادر اور جنگجو تھا۔ اس نے مدارس اور علوم و فنون کے لیے بہت کام کیا اور جنگیں لڑیں۔ ہریانہ جو موجودہ نام ہے، پہلا نام ترائن تھا، وہاں اس کی جنگ ہوئی جس میں شکست ہوئی۔ دوسری جنگ میں اس نے فتح حاصل کی، پرتھوی راج کو شکست دے کر مسلم حکومت کا قیام کیا۔ اس کے بعد قنوج پر حملہ کیا اور راجہ جے چند کو شکست دی۔ اس کے بعد کیونکہ اس کی اپنی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی تو اس لیے اس کے جو غلام تھے جن کو اس نے اولاد کی طرح پالا تھا، تو اس میں قطب الدین ایبک کا نام سامنے آتا ہے، اور پھر جب وہ 1206 میں تخت نشین ہوا تو اس نے بہت اچھے طریقے سے امور سلطنت کو سنبھالا اور مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کا خیال رکھا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی عدل و انصاف کا اچھا نظام قائم کیا اور ہندوؤں سے بھی اچھے تعلقات قائم کیے۔ پھر آگے اس کا ایک غلام تھا ترک نسل کا، اس کو تخت نشینی نصیب ہوئی، اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التتمش۔ اس نے بھی بہت ہی ذمہ داری سے اور خلوص سے اپنے فرائض کو نبھایا
اور اس کے بعد اس نے سندھ اور ملتان میں ناصر الدین قباچہ نے جب بغاوت کی اور خود مختاری اختیار کر لی تو اس کے بعد تاج الدین یلدوز نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور دیگر مسائل کا اس نے سامنا کیا۔ اس کے باوجود بڑے مدبر انداز میں، بڑے سلیقے اور طریقے سے اس نے امور سلطنت کو اور تمام مسائل پر قابو پایا اور پھر تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد اس کی ایک بہت اہم جو اس کا کارنامہ تھا، اس نے 40 لوگوں پر مشتمل ایک مجلس بنائی جس کا کام بادشاہ کو، سلطان کو مشورے دینا ہوتا تھا، تمام امور میں اس کے مدد کرنا ہوتا تھا۔ تو اس کو امراء چہلگان کہتے ہیں اس مجلس کو، یعنی 40 امراء کی مجلس، جس میں تمام ایسے لوگ شامل تھے کہ جو بہت باشعور تھے، عالم فاضل تھے۔ اور اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی، سلطنت پر تخت نشین ہوئی۔ باقاعدہ طور پر اس کو دہلی میں تخت نشین کیا گیا، لیکن ہندوؤں کے جو راجہ مہاراجہ تھے انہوں نے اس کی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ایک عورت تھی اور اس کی حکم کو ماننا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، اور پھر بھی رضیہ سلطانہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس نے مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک ترک غلام سے، ایک ترک سرکش سے بلکہ شادی بھی کی جس کا نام ملک الدنیا تھا، اور اس کے ساتھ مل کے اس نے سرکشوں کا مقابلہ کیا لیکن کامیاب نہ رہی۔ اور اس کے بعد اس کے بھائی بہرام شاہ نے 2 سال حکومت کی، 1240 سے 1242 تک۔ اس کے بعد اس کی وفات کے بعد ایک سلطان مسعود تخت نشین ہوا، لیکن اس نے کچھ بہتر طریقے سے انتظام حکومت نہیں سنبھالے اور اس سے حکومت واپس لے لی گئی۔ تو یہ آپ کے تیسرے دن کے کام کا جائزہ تھا۔ آپ بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھیے تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ تو یہاں باب نمبر 3 جنوبی ایشیا میں مسلمان، تیسرے دن کا کام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 3 چوتھے دن کا کام جنوبی ایشیا میں مسلمان، سلطان ناصر الدین محمود کا دور حکومت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ پچھلے دن کے کام میں ہم نے غوری خاندان کو پڑھا، اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے سلطان ناصر الدین محمود کا دور حکومت۔ سلطان ناصر الدین محمود سلطان التتمش کا چھوٹا بیٹا تھا جو بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ 1246 میں تخت نشین ہوا۔ اسے امور سلطنت میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے غیاث الدین بلبن کو اپنا وزیر مقرر کیا جو حکومتی معاملات چلاتا تھا۔ جب ناصر الدین تخت نشین ہوا تو منگولوں نے حملہ کر کے لاہور اور ملتان میں قتل و غارت شروع کر دی۔ اب میں آپ کو بتاتی جاؤں، یہ منگول جو تھے یہ بہت ہی زیادہ بربریت کا شکار تھے اور بہت زیادہ جنگجو تھے، اور یہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اور یہ صرف لوٹ مار پر اپنا گزر بسر کرتے تھے، آتے تھے، لوٹتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی، اور اس کے بعد یہاں پر قتل و غارت شروع کر دی، اور ناصر الدین نے غیاث الدین بلبن کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بلبن نے 1256 میں اپنے بھائی کشلو خان گورنر ملتان کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا، یعنی بلبن کا اپنا بھائی بھی سرکش ہو چکا تھا اور بہت زیادہ بغاوت شروع کر دی تھی، تو اس نے اپنے بھائی کی سرکوبی کی اور اس کا سر کچل دیا، یعنی اس کی بغاوت ختم کر دی۔ ترک امراء 1253 میں بلبن کے ہاتھوں مکمل اختیارات دیکھ کر ناصر الدین کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ناصر الدین نے تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی
بلبن کو تمام اختیارات سونپ دیے کہ میں اتنا اچھا نہیں چلا سکتا یہ امور سلطنت کو جتنا اچھا تم سنبھال سکتے ہو، تو یہ تمام فیصلے تمام کام تم کرو۔ اس سے انہوں نے بہت زیادہ برا سمجھا اس چیز کو، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب بلبن کے ہاتھوں میں تمام اختیارات ہیں، اور اس لیے جو ترک امراء تھے جن کو التتمش نے اکٹھا کیا تھا اور اپنے ساتھ ملایا تھا تاکہ اس کی سلطنت میں اضافہ ہو اور پاورفل ہو جائے وہ، تو وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ناصر الدین کو اب نہیں مانیں گے کیونکہ اس نے تمام اختیارات بلبن کو سونپ دیے ہیں۔ ناصر الدین نے 20 سال حکومت کی، لیکن اصل اختیارات بلبن کے پاس ہی رہے۔ اس نے سلطنت کا انتظام بڑے احسن طریقے سے چلایا۔ اس نے ہندوؤں، راجپوتوں، کھوکھروں اور میوات کے باغیوں کی سخت سرکوبی کی۔ ناصر الدین نے 1266 میں وفات پائی۔ اب جب ناصر الدین اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جس کے ہاتھوں میں اس نے امور سلطنت سونپے تھے، اب اس کا دور شروع ہوتا ہے، غیاث الدین بلبن کا دور حکومت۔ اب یہاں پر آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ہیڈنگز کی صورت میں یہاں پر آپ کو آسانی کے لیے کہ آپ سمجھتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں، تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نے بنا دیے ہیں۔ غیاث الدین بلبن کا دور حکومت۔ غیاث الدین بلبن کا اصل نام بہاؤالدین تھا، جو ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی یہ سب خاندان غلامہ چلتا آ رہا ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے تیسرے دن کے کام میں خاندان غلامہ کو پڑھا، اور یہ آپ کو میں بتاتی چلوں دوبارہ سے کہ کیونکہ شہاب الدین محمد غوری کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا اور اس نے ترک غلاموں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو قطب الدین ایبک جو ایک ترک غلام تھا وہ تخت نشین ہوا، اور اس کے بعد سے سلطان التتمش جو اس کا غلام تھا وہ تخت نشین ہوا، آگے اس کی بیٹی، اور ابھی تک خاندان غلامہ ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ سلطان التتمش نے بہت سخت گیری سے حکومت کی۔ اس نے 1233 میں اسے بطور غلام خریدا۔ بلبن نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی بادشاہ کے دل میں مقام پیدا کر لیا۔ بلبن 1266 میں سلطان ناصر الدین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور غیاث الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی 40 امراء کی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو التتمش نے بنائی تھی، جو مجلس بنائی تھی اور جس کا نام امراء چہلگان رکھا تھا، اس نے وہ آتے ہی اس نے ختم کر دی۔ کس نے؟ بلبن نے۔ اب ہیں منگولوں کے حملے۔ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ منگول جو تھے یہ بہت ہی زیادہ جنگجو تھے اور وحشی تھے، اور یہ آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں وسطی ایشیا میں منگولوں نے بے پناہ فوجی طاقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے فتح بغداد کے بعد ہندوستان پر 1278 میں پے در پے حملے کیے۔ پے در پے یعنی بار بار۔ بلبن نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں لگاتار شکست دی۔ سلطان کے دونوں بیٹوں محمد خان بغرا اور بغرا خان نے منگولوں کو دیپال پور کے قریب شکست دی۔ 1285 میں منگولوں نے بڑی قوت سے حملہ کیا، جس میں بلبن کا بڑا بیٹا محمد سلطان شہید ہوا، لیکن سلطان نے یہ حملہ پسپا کر دیا اور دور تک پیچھا کیا۔ یعنی ان کی اور منگولوں کی آپس میں جنگیں اور مارکے ہوتے رہے، اور کبھی وہ ان کو شکست دیتے تھے اور کبھی یہ ان کو دور پیچھے بھگا دیتے تھے۔ بلبن نے منگولوں کے خطرے کا سدباب کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن سے منگول حملوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بلبن کی منگول پالیسی کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔
کیونکہ یہ اتنے خطرناک ہو چکے تھے، یہ کبھی بھی کہیں بھی حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اور سب سے پہلے جو بلبن نے حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بھی ان کی لڑائی میں، ان کے معرکے میں مر گیا تھا، اور اس کا نام تھا محمد سلطان، جو شہید ہو گیا تھا ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن اس نے پھر بھی ان کو کافی نقصان پہنچا دیا تھا منگولوں کو۔ اس کے بعد بلبن نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی، ایک حکمت عملی بنائی، اور اس کے اہم نکات کیا ہیں کہ بلبن نے سلطنت کے دور دراز علاقوں میں فوجی مہمات پر جانے کی پالیسی کو ترک کر دیا، یعنی وہ اپنے جو دارالسلطنت تھی اس میں ہی زیادہ تر رہتا تھا، تاکہ منگولوں کے حملے کا بروقت جواب دے سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو، بلکہ فوری طور پر وہاں وہ موجود ہونے کی وجہ سے فوری حکمت عملی کے ذریعے وہ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ بلبن نے سرحدی علاقے کے قبائل مثلاً کھوکروں کو اپنا مطیع بنا لیا، یعنی وہ بہت امپریس تھے اس سے، اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا کہا مانتے تھے۔ سرحدی علاقوں کے جو لوگ تھے کھوکھر، جو بہت ہی دلیر تھے، جنگجو تھے، اور وہ اس کے ساتھ تھے۔ اس طرح منگولوں کو خاموشی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو جانے کا موقع نہ ملا، کیونکہ پہلے کھوکھر، میوات اور دوسرے لوگ جو تھے راجپوت، وہ ان کے خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ ان سے انہوں نے تعلقات اچھے کر لیے غیاث الدین بلبن نے، تاکہ جب زیادہ پاورفل ہو جاؤں گا تو میں ان کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا، یہ اس کا ماننا تھا۔ بلبن نے اپنی فوج کی تنظیم نو، یعنی دوبارہ سے اس کو ترتیب دیا، اور سپاہیوں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کیا، یعنی اس نے اپنے فوجیوں سے کہا اور ان کو نئے نئے طریقے سکھائے کہ کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، کیونکہ منگول بہت ہی دلیر اور بہت ہی چالاک لوگ تھے، اور وہ کہیں سے کسی بھی طرح حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اور اس نے پھر بلبن نے اپنی جو فوج تھی اس کو دوبارہ سے ترتیب دیا اور جدید اسلحہ ان کو لا کے دیا۔ بلبن نے سرحدی علاقوں میں بے شمار قلعے تعمیر کروائے اور ان میں فوجی دستے متعین کیے۔ اس سے منگولوں کو قدم قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بلبن نے سرحدی علاقوں کا دفاع کرنے کے لیے قابل سردار اور جرنیل مقرر کیے۔ اس طرح بلبن کی منگول پالیسی کامیاب رہی اور منگولوں سے نجات مل گئی۔ انتظام سلطنت اور امن و امان۔ بلبن چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کا خوف ایسا پختہ کر دیا جائے کہ وہ بغاوت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ جب بھی کوئی دشمن سر اٹھاتا تو اسے سختی سے کچل دیتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عزیز طلباء و طالبات کہ جو سلطان تھے، جو بادشاہ تھے پہلے زمانے کے، ان کو سب سے زیادہ خوف بغاوت اور سرکشی سے ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ حکومت میں، سلطنت میں، ریاست میں ہونے والے تمام باغیوں کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی سرکشی کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ بنگال کے باغیوں کو اس نے عبرتناک سزائیں دیں، اور واقعی میں بہت ایسی سزائیں دی جاتی تھیں کہ ایسی سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور سر عام دی جاتی تھیں باغیوں کو سزائیں، تاکہ دوسرے لوگ ڈر کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں اور ان سے ان کے دلوں پر ایک دہشت بیٹھ جائے کہ اس بادشاہ کی یا اس سلطان کی ہم نے بغاوت نہیں کرنی، جو یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ بلبن دربار میں آداب شاہی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے آراستہ کر رکھا تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے فوج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ اس نے قلعوں کی تعمیر اور مرمت کی۔ اس نے جاگیروں کو ختم کیا، یعنی جو وہاں کے لوگ تھے، بڑے بڑے امراء اور رئیس، ان کے نام جو جائیدادیں ہوتی تھیں، جاگیریں ہوتی تھیں، زمین ہوتی تھی، اس نے اس تمام طریقہ کار کو ختم کر دیا اور سلطان نے 20 سال تک حکومت کی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرنے سے بہتر ہے کہ بادشاہ اپنے ملک کا انتظام بہتر رکھے اور امن و امان قائم کرے۔ اس کے زمانے میں امن و امان کا دورہ تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے 1286 میں وفات پائی۔ اب آخری جو یہاں پر خاندان غلامہ کا نظر آ رہا ہے وہ ہے سلطان معز الدین قیقباد۔ یہ دیکھیے یہاں پر بورڈ پہ بھی میں نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے، سلطان
मुइज़्ज़ उद्दीन कैक़बाद, ये नया लफ्ज़ है लेकिन आपने इसको पढ़ना सीखना है, कैक़बाद। ग़यासुद्दीन बलबन ख़ानदान ग़ुलामा का आखिरी काबिल हुक्मरान था। 1286 में उसकी वफ़ात के बाद सल्तनत ग़ुलामा इंतशार का शिकार होकर ज़वाल पज़ीर हो गई। बलबन की वफ़ात के बाद दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन ने बलबन की वसीयत के ख़िलाफ़ अमल करते हुए बुग़रा ख़ां के बेटे कैक़बाद को तख्त पर बिठाया। अब यहाँ पर सुल्तान के जो बेटे थे, सुल्तान नासिरुद्दीन के, उनको यहाँ पर बिठा दिया, जबकि बलबन ने वसीयत की थी कि फ़खरुद्दीन को बिठा दिया जाए यहाँ पर, और फ़खरुद्दीन ने वसीयत के ख़िलाफ़ काम करते हुए बुग़रा ख़ां को, जो कि सुल्तान उसका नासिरुद्दीन का बेटा था, उसको बिठा दिया। इस वक्त उसकी उम्र 17 बरस थी। नौजवान सुल्तान हुक्मरानी के रमूज़ से ना आशना था, यानी उसको पता ही नहीं था कि किस तरह हुकूमत करते हैं, कैसे इंतज़ाम सल्तनत को चलाया जाता है। उसने कारोबार सल्तनत अपने वज़ीर आज़म निज़ामुद्दीन के सुपुर्द करके ऐश व इशरत की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। 1288 में जब बुग़रा ख़ां दिल्ली आया तो उसने अपने बेटे को कहा कि वो निज़ामुद्दीन को उसके ओहदे से माज़ूल कर दे। ठीक है, अब हुआ क्या कि बुग़रा ख़ां के बेटे कैक़बाद को जब तख्त नशीन किया गया, तो जब 1288 में बुग़रा ख़ां ख़ुद आया यहाँ पर, तो उसने कहा कि वो निज़ामुद्दीन को, जिसको आर्जी तौर पर उसने तमाम इख्तियारात सौंपे हुए थे, उसको कहा कि यहाँ से उसके ओहदे वापस ले लो और उसको हटा दो। कैक़बाद ने अपने बाप के कहने पर अमल किया। 1290 में कैक़बाद फालिज का शिकार हो गया और उसने सिर्फ 3 साल हुकूमत की। उसके बाद दिल्ली के उमरा ने कैक़बाद के 3 साला बेटे को ताज शाही पहनाया। सुल्तान को इस्तेहकाम ना मिल सका और जलालुद्दीन खिलजी ने मौका पाकर 1290 में तख्त पर कब्ज़ा करके खिलजी ख़ानदान की बुनियाद रखी। उसके बाद ख़ानदान ग़ुलामा के दौर का ख़ात्मा हो गया। ख़ानदान ग़ुलामा ने बरसग़ीर की सियासत पर अहम असरात छोड़े। तो यहाँ आपका बाब नंबर 3 जनूबी एशिया में मुसलमान ख़त्म होता है। अब हम इसके मशक़ी सवालात जो MCQs हैं वो करेंगे, क्योंकि तफसीली सवालात और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पहले ही व्हाट्सएप कर दिए गए हैं। सफ़ा नंबर 37 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। अरबों के तिजारती जहाज़ को किसने लूट लिया? सही जवाब है डाकुओं ने। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर का मुकाबला करने के लिए अपने साथ पत्थर फेंकने के लिए क्या लाया? सही जवाब है मिंजनीक। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? सही जवाब है 17। शहाबुद्दीन गौरी ने तराइन की पहली जंग किसके ख़िलाफ़ लड़ी? सही जवाब है पृथ्वीराज। रज़िया सुल्ताना किस सुल्तान की बेटी थी? सही जवाब है सुल्तान अल तुतमश। तो इसके बाद यहाँ पर कॉलम अलिफ और कॉलम बे है। सफ़ा नंबर 38 मोहम्मद बिन कासिम फ़ातिह सिंध था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर में तख्त नशीन हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमश कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। रज़िया सुल्ताना अल तुतमश की बेटी थी। सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन इल्म से लगाव रखता था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब तक जितने भी दिनों का काम हुआ है
آپ روزانہ اس کو سنیے، اس کو یاد کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آتی، اگرچہ اس میں ایسا کوئی مشکل پوائنٹ نہیں ہے، سب باتوں کو ڈیٹیل بیان کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ایسا پہلو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے لکھ لیجئے، کیونکہ اب انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے اسکول کھل جائیں گے اور پھر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ ویڈیو کو بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس کو یاد کر کے لکھتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔